السلام علیکم دوستو، سری لنکن کرکٹ بورڈ اور ٹیم ورلڈ کپ کا اپنا آخری میچ کھیلنے اور ہارنے کے بعد بہت بڑی مشکل کا شکار ہو گئے اور پاکستان ٹیم نے ہتھیار پھینکنے کے بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، سری لنکن ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف ورلڈ کپ 2023 کا اپنا آخری میچ کھیلا، جس میں اسے انتہائی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی شکست سے صرف ان کو ہی نقصان نہیں ہوا، پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں بھی سری لنکا کی شکست سے ورلڈ کپ سے تقریباً باہر ہو چکی ہیں۔ تو سری لنکن ٹیم کو اس شکست سے ایک اور بڑے نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر سری لنکن ٹیم جیت جاتی اور وہ چیمپئن ٹرافی 2025 کے لیے کوالیفائی کر جاتی، تو جس مشکل میں اب سری لنکن ٹیم، سری لنکن بورڈ اور سری لنکن گھر چکی ہے، شاید وہ اس مشکل سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ممکنہ طور پر پاکستانی کی بد دعاؤں نے سری لنکن ٹیم اور کرکٹ کی کشتی کو مزید گہرے پانی میں دھکیل دیا ہے۔ تو سری لنکن کرکٹ کے لیے پرابلم یہ سامنے آئی ہے کہ سری لنکن کرکٹ کو ICC نے بین کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا میں حکومت اور کرکٹ بورڈ کے معاملات صحیح نہیں چل رہے، جس کی وجہ سے ICC نے کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جو پیسہ ہم سری لنکن کرکٹ بورڈ کو دیں گے وہ صحیح طور پر استعمال نہیں ہوگا، اور ہمیں اس کے اوپر کرپشن کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے سری لنکن کرکٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے بین کر دیا گیا ہے۔ تو اب سری لنکن ٹیم نہ تو کسی ICC ایونٹ میں شرکت کر پائے گی اور نہ ہی سیریز وغیرہ کھیل سکے گی۔ تو دوستو، پاکستان ٹیم کے متعلق یہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہتھیار پھینکنے کے بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو آج کے میچ میں سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے یا تو انگلینڈ کو 284 رن سے شکست دینی ہے، یا پھر جو ٹارگیٹ انگلینڈ کی ٹیم دے گی اسے صرف 16 بالوں پہ چیز کرنا ہے۔ جو دوسرا آپشن ہے وہ تو ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن اگر پاکستان کی ٹیم ٹاس جیت جاتی ہے اور پہلے بیٹنگ کرتی ہے، جو 284 رن سے فتح والا آپشن ہے وہ ممکن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کرکٹ ایک بائی چانس گیم ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کب کیا ہوگا۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنا پلان تیار کر لیا ہے، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے پلان تیار کر لیا ہے اور ہم اپنی پوری کوشش اور پوری فائٹ کریں گے کہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں۔ لیکن پاکستان ٹیم بلکہ 80% انحصار فخر زمان پر ہے۔ تو فخر زمان کے ساتھ ساتھ اگر آج کے میچ میں پاکستان ٹیم کے کیپٹن بابر اعظم محمد حارث کو بھی پلینگ 11 کا حصہ بناتے، تو پھر کچھ نہ کچھ اور کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا تھا کہ شاید پاکستان ٹیم آج کا اپنا ٹارگٹ اچیو کر کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے۔ تو یہ بظاہر تو مشکل اور ناممکن لگ رہا ہے، لیکن کرکٹ بائی چانس گیم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔